بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سیل سائیکل کے بارے میں پڑھیں گے۔ جانداروں میں گروتھ، ریپروڈکشن، ریپیئرنگ اور ہیلنگ جیسے پروسیسز جو ہیں سیل ڈویژن پر منحصر ہے۔ جب ایک خلیہ تقسیم ہوتا ہے تو اس سے دو ڈاٹر سیل بنتے ہیں۔ ڈاٹر سیل سائز میں بڑھتے ہیں اور اپنے کام سر انجام دینے لگتے ہیں۔ میچورٹی کے بعد یہ ڈاٹر سیلز دوبارہ تقسیم ہوتے ہیں اور اپنی اگلی نسل پیدا کرتے ہیں۔ ایونٹس کا یہ جو سلسلہ ہے جو یوکیریوٹک سیل میں رونما ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ریپلیکیشن ہوتی ہے، یعنی مختلف کاپیز اس کی بنتی ہے، اس کو سیل سائیکل کہتے ہیں۔ سیل سائیکل دو مراحل پر مشتمل ہے: انٹرفیس یا ریسٹنگ سٹیج اور تقسیم کا مرحلہ ڈویژن فیز یعنی مائٹوسس یا میوسس۔ انٹرفیس یا ریسٹنگ سٹیج سیل سائیکل کا سب سے طویل حصہ انٹرفیس کا مرحلہ ہے۔ یہ ایک سیل ڈویژن کے اختتام اور اگلی ڈویژن کے آغاز کے درمیان کی مدت ہے، یعنی دو ڈویژن کے درمیان جو ڈیوریشن ہوتا ہے اس کو انٹرفیس کہتے ہیں۔ انٹرفیس میں نیوکلیس اور نیوکلیئر میمبرین الگ الگ ہوتے ہیں اور کروموسوم دھاگے کی طرح کرومیٹن کی شکل میں ہوتے ہیں۔ ایونٹس آف انٹرفیس انٹرفیس 3 سب فیزز پر مشتمل ہوتا ہے۔ انٹرفیس کے دوران درج ذیل ایونٹ رونما ہوتے ہیں۔ G1 فیز، G کا مطلب ہے گیپ۔ یہ جو ہے G1 فیز انٹرفیس کا پہلا اور سب سے طویل سب فیز ہے۔ اس مرحلے میں نئے پیدا ہونے والے خلیے جو ہیں سائز میں بڑھتے ہیں اور انٹرنل کیمیکل چینجز سے گزرتے ہیں، یعنی سیلز کے اندر کیمیکل چینجز ہوتی ہیں۔ ڈاٹر سیلز کو ڈی این اے کی ریپلیکیشن کے لیے تیار کرتے ہیں۔ G1 فیز کے دوران آر این اے، رائبوسومز اور کئی انزائم کی سینتھیسس ہوتی ہے۔ ایس فیز یعنی سینتھیسس فیز، اس مرحلے میں سیل اپنے کروموسومز کی کاپیز بناتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ڈی این اے مالیکیول کی کاپیز بنتی ہے اور نیا پروٹین کے مالیکیول کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ ہر ایک کروموسوم 2 سسٹر کرومیٹڈز پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایس فیز کے مرحلے کے دوران یعنی پورے ایس فیز میں جو ہے سیل کی گروتھ ہوتی ہے۔ اسی وقت پروٹین اور انزائمز کی سینتھیسس ہوتی ہے جو کہ ڈی این اے سینتھیسس میں انوالو ہوتے ہیں۔ G0 فیز بہت سے سیلز جو ہیں عارضی طور پر یا مستقل طور پر ان میں ڈویژن بند ہو جاتی ہے، یعنی یہ تقسیم ہونا بند کر دیتے ہیں اور اپنے مخصوص کام کرتے رہتے۔ سیل سائیکل میں اس مرحلے کو G0 فیز کہا جاتا ہے۔ بہت سے خلیے مثلا نیورون G0 میں غیر معینہ مدت تک رہتے ہیں۔
کچھ سیلز مثلاً جگر اور گردے کے سیلز G0 فیز میں نیم مستقل طور پر داخل ہوتے ہیں۔ یہ دوبارہ مقصود حالات میں یعنی دوبارہ جب ان کو فیوریبل کنڈیشنز ملتی ہیں تو یہ تقسیم ہونا شروع کر سکتے ہیں۔ کچھ سیلز جیسے کہ ایپیتھیلیل سیلز G0 میں داخل نہیں ہوتے اور زندگی بھر ڈیوائیڈ ہوتے رہتے ہیں۔ G2 فیز یہ ڈی این اے سینتھیسس کی تکمیل اور فعال سیل ڈویژن کے آغاز کے درمیان کی مدت ہے۔ G2 فیز کے دوران سیل پروٹین تیار کرتا ہے جیسے مائکروٹیوبیول فریم ورک یعنی اسپنڈل فائبر سیل ڈویژن کے لیے درکار ہوتا ہے۔ انٹرفیس کے آخر میں سینٹریولز ریپلیکیٹ ہوتے ہیں اور نیوکلیس کے اینڈز کی طرف موومنٹ کرتے ہیں۔ اسی وقت سینٹریولز سے مائکروٹیوبیولز نکلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ڈویژن فیز ڈویژن فیز کے دوران سیل یا تو مائٹوسس یا میوسس کے ذریعے ڈیوائیڈ ہوتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔